اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں جیسے گھر میں نہیں بیٹھے ہوتے بہن بھائی بیٹیاں، میں اس طرح گفتگو کروں گا۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے مجھے دہرا دیں تو میں ریپیٹ کر لوں گا۔ ایک بات بیٹے یاد رکھ لیں تاکہ جو سوال کیے جاتے ہیں نا، جلوس، گلیوں میں جانا، سیلیبریشن کرنا، سال بعد یہ کہاں لکھا ہوا، یہ آج کا مومن پوچھ رہا ہے، جس سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں، اور یہ وہ پوچھ رہا ہے جس کے گھر میں برتھ ڈے بھی ہوتی ہے۔ ہر سال بیٹی کا شادی کی ہے، اجی ماشاءاللہ، ابو کو بھی بلا لیتی ہے، ادھر سے بھی بلا لیتی، ٹبر ملا کے کہتی میری شادی کی سرمنی ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ بیٹی نہیں پوچھتی کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی ہر سال حضرت عائشہ کی شادی کی سرمنی ہوئی؟ یعنی بیٹے دکھ اور افسوس کا مقام ہماری خود بیٹیاں پڑھتی نہیں ہیں، یہ کھول کر نہیں پڑھنی۔ یہاں ایک کالج کھلا انگلش کا، میری ڈبل ایم اے ہمشیرہ تھی، وہ چلی گئی۔ اب انگلش پڑھنا اور چیز ہوتی، بولنا اور چیز ہوتی، اور یہی عربی کا۔ اب یقین کریں بڑی بڑی ماڈرن میک اپ کر کے وہاں جا کر ہوتی تھی۔ میں نے ہمشیرہ سے پوچھا کہ یہاں پہ انگلش، اس نے کہا میٹرک پاس والی انگریزی بولتے تھے وہ بھی ایم اے والے کو نہیں آتی تھی۔ اب ایم اے کی ڈیفینیشن آتی ہے آپ کو؟ ایم اے کی اب تو ایم اے ختم ہو گیا نا، بی اے کی آتی ہے۔ بی اے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ میں بڑی دعوت سے بات کرنا ہوں، جس لڑکی نے بی اے کیا ہوا ہوگا اسے روٹی پکانی نہیں آتی۔ میں نے ایم اے تک پڑھایا، وہ سیکھنے جاتی کسی کوکنگ سے کہ مجھے سکھائیں کھانا کیسے پکتا ہے، کوکنگ کیسے ہوتی ہے، کیسی چیزوں کے مینجمنٹ نہیں آتا نا، کیونکہ بی اے میں یہ چیز ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کرنا کیا؟ اس میں صرف علم ہوتا ہے جس کا تعلق ذہن۔ اب آ جائیں، یہ میں اس طرح گھما پھرا کے بات کروں گا کہ آپ کو نا سوال خود بخود آپ کے ختم ہو جائیں۔ اچھا یہ بتائیے ہم منہ کس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ۔ آپ میں سے جنہوں نے کعبہ دیکھا ہاتھ کھڑا کریں۔ عمرہ کیا آپ نے؟ جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نے کعبہ دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تو ہسٹری نہیں آتی۔ اب سن لیں، دنیا میں 2 کعبے ہیں۔ کتنے؟ جو ایک کا نام کیا ہے؟ ایک کی وہ فوٹو لگی بیت اللہ، دوسرا کون تھا؟ آپ جواب دیں۔ دوسرا کعبہ کون تھا؟ مسجد اقصی۔ چیل ہو گیا نا آپ۔ اب آپ باقی اسلامیات کیا آنی آپ کو؟ جب میں نے پوچھا پانی کی قسمیں کتنی دن سے وضو کرتے نہیں آئے گا آپ کو؟ آتا ہے؟ ناراض نہ ہونا بیٹا، میں باپ ہوں، میں اس وقت باپ بن کے بات کر رہا ہوں۔ غصہ جس کو آئے مجھے پہلے بتایا، میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے بیٹے ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کے گھر دنیا میں 2 ہیں۔ پہلا بنا تھا مکہ میں، یہ دنیا کا پہلا گھر ہے۔ یہ کس نے بنایا تھا؟ فرشتوں نے۔ اس کے بعد یہ چلتا 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 جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت وہ کعبہ اوپر سے لے کے آتے، وہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، جس طرح یاقوت کا کلر ہوتا۔ وہ خانہ کعبہ بنایا، اسی میں آپ ذکر کرتے تھے، اسی میں آپ رہتے۔ پیدائش آپ کی ادھر ہوئی تھی، سری لنکا۔ آپ ہر سال پیدل مکہ جاتے تھے، 1000 بار آپ نے پیدل مکہ کا سفر کیا۔ کتنے بار؟ 1۔ پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی والا کعبہ بنا، وہ قبلہ ثانی، یہ قبلہ اول اور وہ قبلہ ثانی۔ اب آپ ساری کعبے کی جانتے ہیں کہ کعبے کو بڑے بڑے نبیوں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ اب کعبے کو ذرا غور سے سنیے گا، زمزم کہاں پہ ہے اور یہ کیسے بنا، یہ ہسٹری میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو مضمون مزیدار بھی لگے۔ یہ تھوڑا شہزادہ وہی لال ٹماٹر۔
اب یہ ساتھ ساتھ ہسٹری بھی سمجھتے جا. اچھا بچیاں نو آن جان تو حضرت روکنا کوئی گل نہیں, جان دو تہاڈی خیر ہے, باقیاں دی خیر نہیں, اپنا جو ہے. خانہ کعبہ بنا, خانہ کعبہ کو یہ سمجھے کہ یہ ٹیبل ہے, اس کے اتنا فاصلے پہ, یہ فیاض صاحب کو بھی پتا, یہ جو پائپ لگی یہاں کا فاصلہ یہاں سے لے کے نیچے انہوں نے گول دائرہ لگا ہوا, وہاں لکھا ہوا بئر زمزم. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ ڈائریکشن سمجھ لیں پھر میں باقی بات سمجھاؤں. یہ کعبہ, یہ زمزم ہے. کعبے کے ادھر اگر کھڑے ہو نا اس طرف جہاں زمزم, تو کعبے کے پیچھے والی شے نظر نہیں آتی. جب نظر نہیں آتی, یہ صفا ہے یہ مروہ. اب آپ ساری ڈائریکشن سمجھ جائیں. ادھر کھڑے ہوں تو زمزم نظر آتا, ادھر کھڑے ہوں تو صفا اور مروہ کی پہاڑی نظر نہیں آتی. یہ گھر تھا اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ہاجرہ. بچے کو لگ گئی پیاس, یہ یہاں سے برتن لے کے چلی پہاڑی کے پاس. اب پہاڑی کی کیفیت یوں تھی, ادھر سے اونچا تھا ادھر سے اونچا تھا, درمیان میں خلا چھوٹا تھا. تو حضرت ہاجرہ برتن لے کے جب جاتی تو جب نیچے آتی تو بچہ نظر آتا, تو وہاں سے آپ نارمل چلتی. لیکن جب کعبہ آگے آ جاتا آپ دوڑ لگا دیتی. تو آج اچھا پھر صفا پہ جاتی, چڑھ جاتی اسماعیل نظر آتے, اتر جاتی اسماعیل نظر نہ آتے. وہ جہاں سے نیچے اترتی تھی وہاں سے آپ دوڑ لگا دیتی, جہاں اونچا جاتی وہ کیونکہ اونچائی ہوتی تھی وہ نظر آتے. تو آپ نے جب درمیان سے ادھر جاتی پھر اترتی ادھر جاتی 7 بار چکر لگایا. کتنی بار؟ 7 بار. پیاس اس کو لگی, ماں تلاش کے لیے نکلی. اللہ پاک نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے فرمایا یہ میری عزت والی نشانیاں ہیں. اب یہ سمجھ گئے, میں ساتھ ساتھ تھوڑا سمجھا دوں تاکہ زمزم بنا کے. اب دوڑ کے آئیں, دیکھا کہ حضرت اسماعیل نے ایڑی ماری ہے اور نیچے سے کیا نکلا؟ پانی. زمزم کا معنی آتا ہے آپ کو؟ ہاں, زمزم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حاضرہ نے جب دیکھا نا پانی بڑھ رہا ہے تو ہم نے فرمایا زم زم. اس کا مطلب پتہ کیا؟ رک جا. کیا معنی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری حاجرہ زمزم نہ کہتی یہی پانی کائنات کے لیے کافی ہوتا. اچھا اب یہ ایڑی ماری اسماعیل علیہ السلام نے, پانی نکلا. اب آپ وہ پئیں. حضور نے فرمایا کہ ہر گھونٹ پر کوئی نئی خواہش نئی دعا مانگے, ہر گھونٹ پر نئی دعا مانگے, ہر گھونٹ پر نئی دعا. یہ ہے زمزم. صفا بھی سن لی, مروہ بھی سن لی. اب آپ نے خانہ کعبہ کے اندر دیکھا ہوگا نا گول دیوار چھوٹی سی, جہاں بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا, اتنی جگہ وہ یہاں سے لے لو, وہاں چھوٹی سی دیوار تقریباً 6 فٹ. اس کے اندر حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بکریاں رکھتے. وہ ان کا گھر ہوتا تھا, ڈیرا ہوتا تھا. اور اسی جگہ پر نالا ہے خانہ کعبے کے, پانی جب بارش ہوتی تو وہ وہیں سے نکلتا. وہ جو ایریا ایسے ہے نا اصل میں وہ بھی کعبہ تھا, یہ گر گیا. مشرقوں کے بعد ان پیسے نہیں تھے, کہیں کوئی جہاز گرا تھا, اس کے ٹوٹے ہوئے لکڑیاں لا کے انہوں نے کعبہ بنایا. تھوڑا سا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اگر مال ملے گا نا حلال کا تو ہم وہ لا کے کعبہ بنائیں گے, حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے. وہ آج تک بنائی کوئی نہیں, اور وہ حضور کی امت کا فائدہ ہو گیا. آقا نے فرمایا میری امتی کے لیے فائدہ, اگر اس حصار کے اندر وہ چھوٹی دیوار کے اندر جا کے عبادت کر لے ثواب اسے ایسے ملے گا جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اچھا اب یہ بھی سمجھ لیا آپ نے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے اندر قبریں کتنی؟ آپ نے ایف اے بھی کیا ہوا ہے, آپ نے بی اے بھی کیا, دیکھا نا آپ کو ایک ایک کر کے میں آپ کو ننگیاں کر رہا ہوں کہ آپ فیل ہو گئی, آپ فیل. اب یہ دوسرا سوال, خانہ کعبہ کے اندر جہاں میزاب رحمت ہے وہاں 2 قبریں ہیں. کتنی؟ 2 قبر. وہ کس کس کی قبر ہے؟ حضرت ہاجرہ کی, حضرت اسماعیل. ایک نبی دفن ہے اور نبی کی ماں دفن ہے. یہ دونوں قبریں آج بھی کعبہ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے جی, کتنی قبریں ہو گئی؟ 2. جدھر حجر اسود لگا, اب حجر اسود کی ڈیفینیشن کیا؟ یہ جنت سے آیا, اس کو چوم لینے سے حضور نے فرمایا سارے گناہ چوس لیتا.
کیا کرنے سے؟ چوم. اور یہ اتنا چمکدار تھا کہ یہ چمکتا تھا تو پورا مکہ روشن ہوتا تھا. اس کی روشنی پھر چومنے والے گناہگار تھے، وہ جو چومتے تھے روشنی گھٹتی گھٹتی گھٹتی. اب کعبہ ہو گئے وہ حجر اسود ہو گیا ہے کالا. پہلے اس کا نام تھا حجر ابید، سفید پتھر. اب کیا نام ہے؟ اس کی بھی ڈیفینیشن ہوگی. اب آگے چلیں. خانہ کعبہ کا جہاں حجر اسود لگا یہ کونا، اس کونے پر ایسے چلے جائیں یہاں 300 نبی دفن. کتنے؟ 300. اچھا، اسی طرح کعبہ کے ارد گرد جہاں طواف کرتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں مطاف. میم طا الف فا. کیا کہتے ہیں؟ مطاف کا مطلب ہے چکر لگانے والی جگہ. وہاں 1000 نبی دفن. فرسٹ ٹائم سنا آپ نے؟ جی سارے بولے نا، پہلی بار سنا. اچھا 1000 نبی. اچھا اب اس جگہ سے آپ نکلیں. حج کس نے کیا؟ آپ میں سے کسی بہن نے حج کیا ہو؟ حج نہیں کیا؟ باجی سنا کیتا حج؟ حج کیتا؟ ماشاء اللہ، دو میں ہے حج حجن. ماشاء اللہ. خانہ کعبہ سے نکلیں تو خانہ کعبہ کی جو سڑک مینا جاتی اس سڑک کے دائیں اور بائیں بھی نبی دفن. ٹھیک. آگے چلے جائیں تو آگے پھر مسجد الخیف آتی ہے، بڑی خوبصورت. اس کے گنبد ہے، گنبد کے نیچے کئی نبی دفن. اب یہ میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ اگلی جو بات میں نے کرنی وہ سمجھ آ جائے آپ کو. مشکل تو نہیں لگی بیٹے؟ غصہ تو نہیں آیا؟ منہ پکوڑے کی طرح بنایا ہوا آپ نے کہ یہ کیا بلا کھونا رہا ہے؟ اب اتنے میں سمجھ گئے. اب آگے ذرا چلیں. اب کعبے کی تعریف کیا؟ پوری کائنات جیسے آپ کے جسم میں ناف ہوتی ہے نا، ناف سینٹر ہے آپ کی باڈی کا، سینٹرل فوکس. آپ نے جب خانہ کعبہ میں جانا تو آپ وہاں پر کائنات کا میپ اگر دیکھیں، انٹرنیشنل میپ، تو سینٹر جو ہے وہ کعبہ. پوری دنیا کا سینٹر کیا ہے؟ کعبہ. اب آپ کو ایک عجیب بات بتانا، یہ کعبہ بالکل اس کے سیدھ میں، بالکل کے سیدھ میں اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ وہ جب محبوب کو معراج پر بلایا تھا نا، وہ بالکل اس کے سامنے ہے. اب صرف اس لیے آقا نے فرمایا کہ اگر اندر سے پتھر گرے نا، وہ جہاں وہ رہتا وہ سیدھا اگر نیچے بھی گرے نا تو کعبہ کی چھت پر گرے گا. اتنا آمنا سامنا ہے. اب یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا. کعبہ کائنات کا سینٹر ہے، ناف ہے، دنی ہے. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اگلی بات کو غور سے سمجھیں. کعبہ کی برکت یہ ہے کہ اگر صرف کعبہ کو دیکھ لیں تو عبادت کا ثواب. کعبہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ اللہ کے حضور جا کے یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے دیکھا انہیں بخشوانا میرا کام. تو یا اللہ میری درخواست قبول کر، جس نے مجھے دیکھا اسے معاف. آقا نے فرمایا کعبہ سے کہ جنہوں نے تجھے دیکھا انہیں تو بخشوائے گا، باقیوں کا کیا کرے گا؟ اس پر کعبے نے کہا اے آقا جو مجھے دیکھ کر گیا ہے اس کی بخشش کروانا میرا کام، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کی بخشش کرانا تیرا کام. تو ہم میں حسرت کرنی چاہیے کعبہ کی کہ یا اللہ ایک وقت لا کہ تیرے گھر کا دیدار کر لیں. اب اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی کہ خیال ہی نہ آئے کعبے کا. اور باقی ساری کائنات کی زندگی کی سوچیں، خواہشیں، تمنائیں، امیدیں، آرزویں، مرادیں، اس کے لیے ہم سب جیتے پھریں. اور بیٹیاں یہ خیال کریں جی اتنی بڑی LCD ہو میرے گھر میں، ابا جی شادی ہوگی نا اتنی بڑی ہو. اتنے تو ڈیلے نہیں ہوتے جتنی بڑی آپ LCD لینا چاہتے ہیں. پہلے ڈیلے تو دیکھ کر اب نے کتنا منایا بیٹے. میرے کیونکہ لوگ آتے ہیں میرے پاس یہ چیزیں پوچھنے کے لیے، سمجھانا پڑتا. ہماری بچیوں کی خواہشیں بیٹا مادی بہت بن گئی. ایک وہ وقت تھا کہ بیٹی کسی انسان کے سامنے جاتی تھی اس کا شرمیلا پن دیکھ کے بندہ کہتا تھا میں اس کو بہو بناؤں گا. اس کا شرمیلا پن اب وہ خود کہتی ہیں I want
माँ बाप सर पकड़ के बैठ जाते बेटे, वजह क्या? कुरान से दूरी। आधा कसूर मैं कहूँगा, माँ बाप बैठे हैं, मेरी माँ बहनें बेटी बैठ, आधा कसूर माँ बाप का। मुझसे पूछें, जिसके पास इतने लोग आते हैं मशवरे के लिए, रूहानी मशवरे के लिए, शर्म से सर झुक जाता है जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी बेटी ने क्या पढ़ा? जी FA पढ़ा, BA पढ़ा है, BS किया है, MPhil किया है, LLB किया है, केमिस्ट्री की है। मैंने पूरी डिग्री जब पूछने के बाद पूछता हूँ हुजूर का दीन कितना, पर नमाज पढ़ लेती है वो। कब्र में तो आने ना रात बेटा, आनी है कि नहीं आनी? हाथ खड़ा करना जिसने कब्र में नहीं जाना, सबने जाना है ना। पहले अब अगली बात, यहां तक समझ आ गई काबा की? आ गई कि नहीं? आ गई है ना। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। इतना कुछ खाना काबा के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब कायनात बनानी थी ना दुनिया, तो रूए ज़मीन पर सबसे पहले नबियों का जौहर बनाया। नबियों का जौहर, ये जो होता है इसको कहते हैं बॉडी। इससे पहले जौहर बनता, वही जौहर माँ के पेट में मुंतकिल किया जाता। जौहर बनाया नबियों का, नबियों को बुलाकर अपनी बारगाह में बिठाया, उनको बिठाकर ऐलान करना था। सूरह आल इमरान पढ़ी, सब नबियों को बुलाया। जब सारे नबी आ गए, फरमा अब मुझसे पूछो कि मैंने तुम्हें बुलाया क्यों, बारी ताला क्यों बुलाया? फरमा तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। आप यहाँ मिलाद ख़त्म होगा तो आप खाएंगे ना लंगर, ये गिफ्ट है। इसी तरह बाद लोग पैकिंग गिफ्ट देते हैं, बाद लोग बुक्स दे देते हैं, कुछ ज़्यादा अमीर होते ये चीज़ें दे देते हैं। यानी डिफरेंट माइंड होता, जिसका जो जहन में होता वो अपने जहन के मुताबिक गिफ्ट देता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हें नबुव्वत दूंगा, किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, मगर ये तीन चीज़ें तब मिलेंगी कि तुम मेरे मोहम्मद के सामने कलमा पढ़ो। अब आप देखें, आदम से लेके ईसा तक हर नबी अल्लाह के सामने बैठा। सूरह आल इमरान, सब नबियों को बिठाया खुदा ने, जलवा मुस्तफ़ा का दिखाया खुदा ने, और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ाया खुदा ने। ये पहली महफिल थी जिसमें अल्लाह पाक ने नबियों को मुस्तफ़ा का मुखड़ा दिखाया। ठीक है, उसके बाद क्या फरमाया? फरमा तुम सब नबी अपने अपने ज़माने में जाओगे, अपनी दुनिया में जाओगे, अपनी कोई किसी मुल्क का नबी होगा, कोई किसी मुल्क का नबी होगा, कोई किसी, लेकिन इस मुल्क का नबी इस मुल्क में नहीं जा सकता, इस मुल्क का नबी इस मुल्क में नहीं जा सकता। हाँ, ये मेरा मोहम्मद ऐसा है, ये जहां चाहेगा जाएगा, क्योंकि इसकी नबूवत पूरी कायनात के लिए। अब आप देखें हुजूर को कैसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करता। कलमा भी हुजूर का पढ़ो, ईमान भी हुजूर पर लाओ, और इसकी नौकरी भी करो। 11 बार इस आयत में 11 बार अल्लाह पाक ने नबियों से बार बार इकरार करा, मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते। जब सब नबी मान गए तब अल्लाह ने फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, अब अगर कोई मुकरा तो वो सबसे बड़ा जालिम होगा। ये पहली मजलिस वहाँ हुई। उसके बाद अल्लाह पाक ने जौहर बनाया हुजूर का, और आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर का जौहर और आदम की मट्टी दोनों में फ़र्क। आदम की जिस्म की जो मट्टी बनी थी ना, वो ये थोड़ी सी इधर से ले ली, थोड़ी सी उधर से ले ली, थोड़ी सी इधर से ले ली, उसको अल्लाह पाक ने पानी और मट्टी में गूंदा। ठीक है, आप बड़े मिलाद पे आए थे, हमारे बड़े मिलाद में, ये उसमें आधा मजमून में बयान कर चुका था। अब क्योंकि वो यूट्यूब पे चढ़ा हुआ, आप में से अक्सरियत तो बोले कोई भी नहीं आया, ये हुजूर की महफिल वास्ते नहीं सी आ सकती, आपको दावत नहीं दी इन्होंने? बेटा बताया ना, खुल के बता, बाजी तुसी इन्ना नहीं दावत दी सी? चलो ठीक, हुण अगले मुजरम नहीं पूछांगे। अल्लाह ने 7 मकामात हैं कुरान मजीद में। अब मैं आपको आपकी मिसाल दे के, चाय जब आप पकाते हैं, चाय 1 कप बनानी हो तो चाय कितने अज्जा से बनती है? पानी, दूध, पत्ती, 3 चीजें होती हैं। अच्छा, मेरे जैसा जाके चमचा पूरा पत्ती डाल दें, मेरे जैसा 1 कप पानी मैंने लिया, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाया, और पत्ती कितनी डाली, और चमचा भी कौन सा, इतना बड़ा, छोटा नहीं। पागल कहेंगे ना आपका दिमाग खराब है, ये चाय बनेगी। अब आप समझ जाएंगे कि इस चाय की पत्ती का रिएक्शन है, ये क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। हमारे यहाँ बेटियों की ये बड़ी बीमारी है, खाली पेट चाय पीती, नुकसान है। शादी से पहले बेटी
چھوٹی عمر کی چائے پیے، اس کے لیے رزق ہے۔ ہماری بیٹیاں انڈا فرائی اوپر سے چائے پکائی، نقصان ہے، رزق ہے۔ ہماری ماں نہیں سوچتی، ماں نے جب وہ پڑھنا ہی نہیں، ان بیچاروں کو انڈا ہی فرائی کر کے دیں، اللہ پتر کھا چائے پیتے کالج جا، رزق ہے۔ یہ لیور میں پھنس جاتی ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، 4-5 ہزار دیں تب جا کے لیور اپنی جگہ پہ آتا پھر بھی نہیں، کیونکہ پھر وہ روٹین ادھر چل رہی ہوتی، ادھر سے میڈیسن کھا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ بات مثال سے سمجھ گئے بیٹے آپ؟ جب چائے کا ریئیکشن آپ سمجھ گئے، اب آ جائیں، یہ بن رہا تھا تو فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے دیکھا یہ مٹی ہے، یہ پانی، تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ کیا بلا بنا رہا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں خلیفہ بنانے والا۔ تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ خلیفہ کس چیز کا بن رہا؟ کیونکہ فرشتوں کا پتا تھا یہ کیا بن رہا۔ تو کہنے لگے یا اللہ یہ مٹی ہے، مٹی بندے کو میلا کرتی، یہ جو شے تو بنا رہا یہ تو میلا کرے گی، اور پھر تو نے مٹی میں پانی ملایا، اب کیا بن گیا؟ کیچڑ۔ تو یہ کام وہ کرے گا جس میں بہہ جائے گا، پانی میں بہنے کی خصلت موجود ہے، مٹی میں گرد کیفیت، ڈسٹ لگ جانے کی کیفیت موجود ہے، تو یہ کام تو اچھا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو رکھ دیا، یہ جانا کبھی پہلویوں میں تو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی گارے کی، تو انسان کے جسم کی مٹی جب بن گئی تو یہ پڑا رہا، یہ بایو کیمسٹری پڑھنے والی بچیوں کو پتا، وہ پڑے پڑے اس میں سے بدبو آئی، تب فرشتے بولے یا اللہ یہ تو بدبودار کام کرے گا۔ پھر وہ مٹی کالی ہو گئی، تب فرشتوں نے کہا یہ کالے کام کرے گا۔ آپ میں سے یہ بڑی عمر والی جانتے ہیں، گاؤں میں جانا تو وہ پیڑا بچہ ایک اٹھا کے زور سے دیوار پہ مارتا ہے کھا کر کے، اس کو کہتے ہیں تین لازب، چپک جانے والی مٹی۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے اتنا اس مٹی کو گوندا ہے کہ اس کے اندر چپک جانے والی عادت ہے۔ تب انہوں نے اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ اس انسان کو جس کو تو بنا رہا ہے، جس کی باڈی بن رہی ہے، یہ تو خواہشات کے ساتھ چپک جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالنے کے بعد یہ اب تو خیر رواج ختم ہو گیا، گھڑا لینے جاتی تھی نا عورتیں، ٹھوک کے چیک کرتی تھی، ٹھوک کے کیا کہتی تھی کچا یا پکا، تو اس کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ گھڑا اور کچا ٹوٹ جاتا۔ اس پر فرشتوں نے دیکھا کہ یہ آگ میں پکایا گیا، یہ تو بولے گا، آپ کسی گھڑے والی یا مٹی کی شے کو ایسے بجائیں وہ بولتی، فرشتوں نے اللہ سے کہا مولا یہ تو بولے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ سارے مرحلے فرشتوں کے منہ سے سنے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بلا بن رہی ہے۔ اللہ سے پوچھتے مولا یہ کیا بلا؟ فرمایا یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو تب فرشتوں نے کہا مولا صدقے جائیں تیرے خلیفے کے، یہ تو خون خرابہ کرے، یہ تو فساد کرے گا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا تم نے تن بنتے دیکھا ہے، تم نے من بنتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد روح اوپر سے آئی۔ آپ کسی انسان کو، آپ لوگوں کا تجربہ نہیں، بڑوں کو پتا، جب کسی بڑے کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو عموماً وہ آنکھیں اوپر رہ جاتی ہیں۔ آپ میں سے بڑوں جن کے سامنے وفات ہوئی ہوگی، مجھے پتا نا، میں نے تو بڑوں کو دیکھا، جب وفات ہوتی ہے نا بیٹے تو آنکھ اوپر لگ جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ روح اوپر سے آئی ہے، اوپر جا رہی، بس اس کو پتا وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اوپر سے مالا اعلیٰ سے روح آئی، جیسے ہی روح اندر داخل ہوئی سب فرشتے اس اللہ کے نور کے سامنے گر گئے، مولا قربان جائیں تیرا نور کتنا خوبصورت ہے۔ تب فرشتے سمجھے اچھا من میں تیرا نور ہے، تن میں اس کا جسم ہے۔ تب فرشتوں نے کہا مولا اس کا تن، آپ جب سو جاتے ہیں خواب کتنا اچھا آتا ہے، کہیں فلاں ملک جا رہی ہیں تو سو کہاں رہے ہیں؟ گھر میں، اور جا کہاں رہے ہیں؟ نہ ٹکٹ، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، چھٹی، منجی سے اٹھے اور سیر کرنے چلے گا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا میرا خلیفہ ہو۔ اب حضور کا جسم بنانا تھا، مٹی زمین سے لینی تھی۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ مٹی آدم کی وہ تو ہے عام، وہ مختلف جگہوں سے لی، لیکن میرے محمد کی مٹی تو عام نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، ان کو پوچھیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں؟ عمرہ کیا آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اس کی تصویر دیکھ لیں، وہ جگہ ہے تھوڑی سی، برخا اتنی ہے، یہ جگہ یہ چوڑائی لے لیں، وہاں تک چلے جائیں، اتنی کھلی جگہ۔ اللہ پاک نے اب حضور کا جسم بنانا تھا، حضور کا جسم بنانے کے لیے مٹی لینی تھی، اور مٹی زمین سے نہیں لینا چاہتا تھا، اور مٹی بھی وہ ہو کہ نہ زمین کی ہو مگر دیکھنے والے کو یوں لگے کہ ہے مٹی، مگر حقیقت اس کو معلوم ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ اب عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل مٹی لاؤ، یا اللہ مٹی زمین فرمانی،
لانی زمین سے مگر زمین کی نہ ہو. پھر میں کہاں سے لاؤں؟ فرمایا یوں کرو، جنت سے اتنا سا ٹکڑا لے جاؤ. کہاں سے؟ جنت سے مٹی کا ٹکڑا لے جاؤ اور مدینہ پاک میں جا کے فٹ کر دو. فٹ کر کے اس میں سے مٹی نکال کے لاؤ. اب آپ دیکھیں ٹکڑا کہاں سے آیا؟ جنت سے. اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر مصطفیٰ کا جسم بنا ہے. تو حضور کا جسم جنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پاک میں حضور کو تلاش کرنا ہوتا نا تو ہم سب سے پہلے حضور کے در دولت پہ جاتے، صرف اتنا پوچھتے حضور اندر ہیں؟ اندر سے جواب ملتا نہیں تو ہم دوبارہ نہیں پوچھتے کہ حضور کے در. ہم یوں کرتے، یوں کر کے اپنی حس سونگنے کی تیز کر لیتے. کبھی ادھر سے سونگتے تھے، کبھی ادھر سے. جدھر سے خوشبو زیادہ آتی ہم سمجھ جاتے ہیں مصطفیٰ یہی ہوں گے. یہی وجہ کہ حضور کے جسم عطر کی خوشبو. حضور کی ایک زوجہ میں فرماتی کہ جب حضور کا وصال ہوا نا تو میں نے حضور کے پیٹ پر ہاتھ رکھا. وصال ہو گیا. فرماتی ہیں مدت ہو گئی ہے حضور کو دنیا سے گئے مگر میرے ہاتھ پر مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو ابھی تک ختم نہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کا جوہر بنایا اور جنت کی پانی سے گوندا گیا. کون سے پانی سے؟ اسے گوندا جا رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں خوشبو کے حلے پھوٹنے شروع ہو گئے. پھر اللہ پاک نے اپنے نور کے پردوں میں رکھا. پردوں میں رکھا. اس کے بعد آدم کی پشت میں آپ کو منتقل کیا. آدم جس گلی میں جاتے تھے نا تو درود و سلام کی آواز آتی تھی. انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ درود کی آواز کدھر سے آتی ہے؟ میرے ساتھ بندہ ہی کون نہیں. فرمایا آدم تیرے وجود میں میرے محمد کا نور ہے، اس محمد کے نور پر میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. آدم کا جو نکاح ہوا تھا آپ کو معلوم ہے حق مہر کتنا رکھا تھا؟ پھر فیل ہو گئے نا. اس لیے آپ کی ماں کو چاہیے کہ دین کی ایجوکیشن حاصل کریں. میں ڈبل ایم اے ہوں، پڑھاتا بھی ہوں الحمدللہ، میڈیکل میرا شعبہ ہے. لیکن ایک بات میں پیار سے کہوں گا، دین کی ایجوکیشن کے بغیر اگر آپ دنیا سے گئے قبر میں رحمت مصطفیٰ کی آپ کے اوپر جھلک نہیں ہو سکتی. اگر حضور کو آج آقا نے فرمایا اگر کوئی دین سیکھنے گھر سے نکلے نا، دین کا مطلب مولویوں کا علم نہیں ہے، مصطفیٰ کا علم. آقا نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی گھر سے نکلے اور دین کا علم حاصل کرنے کسی ادارے جائے، کالج جائے، جی ہاں بھی جائے، فرمایا گھر سے جوتا پہنتے، تسمے باندھتے، کپڑے پہنتے، وہ جب دہلیز پر پہنچتے ہیں نا چوکھٹ پر، اللہ پاک اس کے دہلیز پر پہنچنے سے پہلے سب گناہ معاف کر دیتا. جو دین کا ایجوکیشن حاصل کرنے والا اس کے حال پر ارض و سما کے جانور بخشش کی، مغفرت کی، معافی کی دعائیں مانگتی. دنیا کا ایجوکیشن ایک فن ہے اور کچھ نہیں. یہاں بیٹھی جتنی میری بیٹیاں ایم اے کر کے بیٹھی ہیں، ایجوکیشن ایم اے کے بعد آپ کو صرف شعور دیتی. غصہ ایم اے والے کو بھی آتا ہے، ان پڑھ کو بھی آتا ہے. اب یہاں تک بات سمجھ گئے. اللہ پاک نے پھر تسلسل کے ساتھ حضرت آدم کے 2 بچے ہوتے تھے، ایک موقع پر لڑکی اور دوسرے موقع پر لڑکا. صرف یہ اکٹھے پیدا ہوتے. صرف حضرت شیش علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا. ان کے چہرے پہ روشنی تھی. دیکھ کر آپ پہچان گئے کہ اللہ نے تجھے محمد کے لیے منتخب کیا. وہاں سے یہ پھر تسلسل سے چلتا حضرت عبد المطلب تک پہنچا. عبد المطلب حضور کے پردادا، اصل میں لفظ اور ہے. ان کی حالت یہ تھی جدھر جاتے تھے کستوری کی خوشبو آتی. ابرہا نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ قبضے میں کیا. یہ ابرہا کے پاس گیا چھڑانے کے لیے، ان سے درخواست کرنے کے لیے کہ میرے اونٹ لے آئے. تو ابرہا تخت پر بیٹھا تھا تو حضرت ابو طالب گئے. تو جب اندر گئے تو ابرہا تخت سے نیچے اترا. اس نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ فرمایا میں اونٹ لینے آیا ہوں. اس نے جب سنا نا کہ متولی ہے کعبہ کا، یہ اونٹ لینے آیا، اس کو کعبے کی فکر نہیں، میں پتھروں سے اس کو ختم کرنے آیا ہوں. تو عبد المطلب نے فرمایا ابرہا میں صرف اونٹوں کا مالک، کعبے کا وہ مالک ہے، وہ جانے اس کا ہم جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو. تب آپ نے اونٹ لیے اور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا مولا یہ تیرا گھر ہے، تو جان تیرا کام دے، میں تو چلا. آپ نے فرمایا لوگوں پہاڑوں سے باہر آ جاؤ، دیکھنا رب کی رحمت اس گھر کو بچانے کے لیے کیسے آتے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ابابیل کے ذریعے کیسے خانہ کعبہ کا قبضہ چھڑا. اب ذرا اور آگے آ جاؤں.
آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جس رات نور محمدی حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں آیا وہ جمعرات کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ حضرت عبداللہ جدھر جاتے تھے ان کو بڑے رشتوں کی فرمائش ہوتی، مگر آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ فرماتے جب بابا کی اجازت نہیں میں کوئی شادی نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ ایک عالمہ، بہت سے مذاہب کی ایک عالمہ تھی، اس نے بڑا کچھ پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، وہ بازار مکہ کے کھڑے ہو کر دیکھا کرتی تھی، یہ جا رہا یہ جا رہا۔ جب حضرت عبداللہ آتے تو حضرت عبداللہ سے کہتی میری بات سنا، بہت بڑی عالمات۔ اس نے کہا میرے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرا باپ جا رہا، میں واپس آؤں گا پھر تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، ابھی ایکسیپٹیبل نہیں، میں جا رہا ہوں۔ چلے گا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ بڑے عرصہ کے بعد پھر مکہ کی گلیوں سے گزرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں عورتیں زیادہ ہو گئی تھی، مرد جنگوں کی نظر ہو جاتے، اس لیے عورتیں کہتی تھی کوئی ہمارا سہارا بن جائے۔ وہ خاتون گلی میں کھڑی، آپ نے اس کو فرمائش کو قبول کرتے ہوئے فرمایا میں آپ کی چوائس قبول کرتا ہوں، میں درخواست آپ کے نکاح کی قبول کرتا ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا ہاں ہو گئی۔ کس سے ہوئی؟ فرمایا حضرت آمنہ سے۔ اس نے کہا مبارک ہو، جس کے لیے میں شادی کرنا چاہتی تھی وہ حضرت آمنہ کے نصیب میں آ گیا۔ میں نے تمہاری پیشانی دیکھی تھی، پیشانی سے نور نکل رہا ہے جو بتا رہا تھا کہ محمد کا بابا آ رہا ہے۔ یہ خواہش کوئی ایک عورت کو نہیں تھی۔ روایت میں آتا کہ حضرت آمنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں، امام شیوطی فرماتے ہیں گھر میں جانور باندھے ہوئے تھے، وہ جانور بولنے لگ پڑے آمنہ مبارک ہو محمد کی ماں بن گئی، آمنہ مبارک ہو محمد کی ماں بن گئی۔ آگے پھر کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں، 2:30 بجے ختم کر دے گی، تقریباً 4-5 منٹ رہ گئے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں جب سوتی تو کوئی آنے والا آ کے مجھے کہتا آمنہ اللہ پاک نے اس امت کے نبیوں کا سردار اس کی تجھے ماں بنا دیا۔ کہتے مجھے نہیں پتا تھا، تو کیونکہ حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ان کا وصال ہوا، تو آپ کی ولادت تک فرماتی ہیں کہ میرے سارے معاملات اللہ رب العزت اپنے دست کرم میں لے لیے۔ اب آ جائیں، ایک ہسٹری میں نے بڑی اختصار سے سنا دی آپ کو۔ ایک ہے رات، جس رات آپ نے پیدا ہونا تھا اس رات رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو آسمان کے ستاروں سے اور سورج کی دن کو چمک اور رات کو چاند کی چمک کے انوار کی زیادتی سے منور کر دیا تھا۔ پڑھیے تاریخ کی کتاب، ہماری عورتیں پڑھتی نہیں، کتنے لکھا ہے لائٹیں لگانا، کتنے لکھا جی چنڈیاں لگا، بھائی کتنے لکھا ہے تو آپ تعلیم حاصل کریں۔ آپ کا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈی ہو، آپ کتاب کھول کے میرے پاس پڑھیے، آپ کتاب کھولیں، آپ کے ایک ایک شے، آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ سوال کریں کہاں لکھا ہوا، تو یہ ساری چیزیں شادی میں بند کیوں نہیں کرتے؟ شادی میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ پہلے مائیوں، ہاں جی، پھر بیاہ کھائیوں، پھر ولیمہ کھائیوں کہ جائیوں۔ یہ تینوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ بولیے نا، غصہ نہ کیجیے گا، اگر کوئی مسلکن کوئی اور، میں غصہ نہیں کرتا، کھل کے میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ 3 حرکتیں ہماری نسلوں کو کس نے دی؟ آپ کسی کا رشتہ لینے جاتی ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھی، یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ ذرا پیچھے دیکھیں، وال پیپر لگا، یہ ونڈو لگی، یہ پیچھے دیکھیں، یہ اتنا بڑا گڑال لگا ہوا حضور نے لگوایا؟ وہ تو کام کرتے نہیں جو نبی نے کیے۔ ساری عمر حضور نے یہ روٹی نہیں کھائی جو آپ کھاتی ہیں۔ آپ کو کبھی میں کہہ دوں آپ نے پیزا کھانا، میرے خیال ساری بیٹیوں کے دانت کھل جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کھل جائیں گے نا؟ تو میری بیٹیاں یہ بتائیں، نہیں کھلا دیتا ہوں، کہتے میں پیسے دے جاتا ہوں بعد میں کھا لینا۔ پیزا کھایا حضور نے؟ نہیں۔ یہ جتنے شاورمے، یہ کوارمے، یہ سب سے پہلا شاورما میں نے سعودیہ سے کھایا تھا، یہ وہ صحیح بناتے ہیں۔ یہاں تو خیر آپ کو پتہ نا، جو گھر کی کڑھائی مڑائی نہیں کسی نے کھانی وہی شاورمے کی نظر کر دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں، یہ ٹی وی ڈراموں سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ اب آ جائیں رات، جس رات آمنہ کے لال نے آنا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے افتحوا ابواب السماء، رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتو
آج میرا یار آنے والا ہے, جنت کے دروازے کھول دو. چاند رات کو چمکتا ہے یا دن کو؟ چاندنی دیکھنے والی ہوتی. چاند کی 12ویں رات تھی, 11ویں سحری کا وقت تھا. اللہ پاک نے سب سے بڑا نور کے تاج لے کر چاند کو پہنایا. فرما آج مصطفیٰ نے آنا, آج تیرا نور ایسے نہیں ہوگا. پھر حوروں کو کھڑا کیا, اوپر سے لے کر نیچے تک میرے مصطفیٰ کا انتظار کرو. اور حضرت ام عثمان فرماتی ہوں, کئی عورتوں نے کہا کہ جب حضور کی ولادت ہونی تھی ہم حضور کے پاس تھے. جب حضور کی ولادت ہونی ہم حضور کے پاس, کہتے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نور ہر طرف آ رہا ہے, یہ نور آیا کدھر سے. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہی کعبہ تھا. اس وقت کعبے کی دیواریں نہیں ہوتی تھیں, کعبہ بہت اونچا تھا. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا نا وہ اتنا تھا. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے در دولت تھا نا, اس کو ہاتھ لگ جاتا تھا. ایک بندہ کھڑا ہو نا, ہاتھ لگ جاتا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں ڈبل سٹوری کا کنسپٹ عرب میں تھا ہی نہیں. ہمارا تو ٹرپل بن جاتا ہے نا, ان کا نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ جب ولادت ہونے والی تھی تو رب ذوالجلال نے اس رات, اس رات میرے مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی تھی. روایات میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ پاک نے تخت الٹ دیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے دور اقتدار میں مصطفیٰ آئے. ہر تخت الٹ دیا. اور حضرت عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, اور کچھ لوگ بیان کرتے کہ ہم دیکھ رہے تھے 360 بت پڑے تھے. ادھر ولادت ہونے والی تھی, ادھر سارے بت منہ کے بل گرے. تو حضرت عبد المطلب پریشان ہو کے کعبے کی طرف آئے تو کعبہ 3 دن تک باواز بلند بولتا رہا, لوگوں مبارک ہو, اب مجھے بھی پاک کرنے والا آ گیا. ارض و سما بولے. ہمارے ہاں کیونکہ میں نے ایم اے تک پڑھایا, ایم اے میں یہ سبجیکٹ ہی نہیں, یعنی حضور کیسے آئے, حضور کے آنے کے وقت کون سی روشنی. حضرت آمنہ فرماتی, حضور کی والدہ فرماتی, میں دیکھ رہی تھی بیٹھی, میں مکہ میں تھی. اب دیکھیں نا, آپ تو خیر سعودیہ نہیں گئے, وہاں پہ یہ فیاض صاحب کو پتا, آپ ایک بلڈنگ میں کھڑے ہوں, بلڈنگ کے پیچھے بندے کا نہیں پتا چلتا. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی کہ جس وقت نور محمدی ولادت ہوئی تو اتنی چمک ہوئی, میں ملک سعودی عرب میں بیٹھی ہوں اور شام تک نور محمدی کے صدقے ہر شے نظر آ رہی ہیں, محلات مجھے نظر آ رہے ہیں, حتیٰ کہ بصرہ کی بازاروں میں جو اونٹ چل رہے تھے ان کی گردن کی کوہانے بھی میں دیکھ رہی ہوں. یہ حضور کی ماں بیان کر رہی ہیں. اب معاذ اللہ کیا کہیں گے, حضور کی ماں جھوٹ بولتی تھی کہ یہ نور کہاں سے لگا. اب میں آپ سے پوچھتا, یہ نور لگایا کس نے؟ رحمان. آج حدیث کے الفاظ ہیں کہ ستاروں کو قریب کر دیا, ذرا قریب آ جاؤ میرا محمد آ رہا ہے, ذرا قریب آ جاؤ میرا محمد آ رہا. تو آپ فرماتی اب عورتوں کو عادت ہوتی ناف کاٹنے کی. حدیث کے الفاظ ہیں حضور کو اللہ پاک نے ناف بھی کاٹ دی, ختنہ بھی کر دی, اور کسی قسم کی کوئی غلاظت مصطفیٰ کے جسم میں نہ تھی, بلکہ جو بھی اٹھاتا تھا وہ حیران رہتا تھا کہ مصطفیٰ کو سرما بھی لگا ہوا, مصطفیٰ کی ناف بھی کٹی ہوئی ہے, مصطفیٰ ختنہ بریدہ بھی ہو چکے, مصطفیٰ کے جسم پر عطر کے حلے پھوٹ رہے تھے جو کسی عورت کے پاس موجود ہی نہیں تھے. رب نے مصطفیٰ کو دلہا بنا کے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا. یہ رات کا میں نے چند ایک حوالے دیا, ادروائز وہ حوالے بہت دور چلے جاتے. اب ذرا آگے آ جاؤں. اب ولادت ہو گئی, چلیے میں تو کہنا 2.5 ہو گئے بیٹے, 2.5 ہو گئے ہیں. اب میرے خیال اب آپ کی جان چھوڑ دینی چاہیے اتنی دیر, اتنا ٹھیک ہے نا, وقت ملا. اصل میں آیا تھا, میں نے کہا میں 1:30 بجے پہنچ جاؤں, میں 1:30 بجے تقریباً پہنچ جاؤں. تو اب اس طرح اگر اتنا کافی ہے, باقی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں بڑا تفصیل کے ساتھ. 1-2 باتیں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. اب آپ میں چلیں اختتامی بات بطور گفٹ کر دیتا ہوں. یہ بتائیے جب آپ نماز پڑھتی ہیں, نماز جب آپ شروع کریں تو رحمت آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو رحمت ختم ہو جاتی ہے. حج کیا, حج کا پہلا دن آیا رحمت شروع, حج کا آخری دن آیا تو رحمت ختم. رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوا تو رحمت شروع, رمضان کا آخری دن ہوا تو رحمت ختم. یعنی ہر عبادت لمیٹڈ,
جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ بیٹے لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اتنا عرصہ تک رحمت الہی آپ کے اوپر نازل ہے۔ غور سے سنتے رہیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے لمیٹڈ رکھا، اور جب مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا تمہیں ایک ایسی رحمت عطا نہ کر دوں جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ نماز جب تک آپ پڑھیں رحمت ہے، سلام پھیر دیا رحمت ختم، اب آپ جو مرضی زور لگا رحمت نہیں آئے گی۔ یعنی جو عبادت کریں گے جب تک کریں گے تب تک وہ رحمت ہے، اور جب وہ عبادت ختم ہو جائے گی تو رحمت ختم۔ نماز پڑھی رحمت ہے ختم۔ جو عبادت کریں، اللہ پاک نے کائنات میں ایک وجود ایسا بنایا جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر وقت ہر مقام پر ہر جگہ میرے اوپر رحمت ہو، تو فرمایا وہ رحمت، اس کا تعارف کیا کروایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرا محمد رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھ گئے؟ اب یہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، پھر آپ کو فیل کرنا، آپ کو فیل کرنے کا مزہ بڑا آتا ہے۔ کیوں بیٹے کروں فیل آپ کو؟ یہ بتائیں قرآن کس کے لیے ہدایت بن کے آیا؟ سارے عالم کس کے لیے؟ قرآن کس کے لیے ہدایت بن کے آیا؟ اب یہ جو پوری لائن ہے ماشاءاللہ ہماری بہن کے کھل کے بولے، دیکھو جی میں بھی پڑھاتا ہوں۔ قرآن کس کے لیے ہدایت بن کے آیا بیٹا؟ ساری دنیا غور سے بتانا، بھی آپ نے پھنس جانا۔ میں کیونکہ 2-4 منٹ کا میں کہتا ہوں آپ کو ایک خوبصورت گفٹ دے کے جان چھڑا لیں۔ جی قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی انسانیت کے لیے، جی انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور بکری کے لیے، بکری کے لیے، یہ جو طوطے آپ پالتے ہیں اس کے لیے قرآن، درختوں کے لیے، جمادات کے لیے۔ اب حد آ گئی نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لمیٹڈ حد دیتا ہے، اب یہ حد 2 جنس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ پڑھیے قرآن پر، وما خلقت الجن، جن، والانس، یہ 2 ہی جنس ہیں، الا لیعبدون، صرف یہی عبادت کے لیے پیدا ہو۔ ذکر سارا جہان کرتا، ان کل من فی السماوات والارض آتی الرحمن عبدا، کائنات کا ذرہ ذرہ مخلوق ہو کر اللہ کی عبادت کرتا، مگر ہدایت قرآن صرف 2 جنس کے لیے، ایک انسان، دوسرا جن۔ جب محبوب کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر محبوب کی بارگاہ میں جانور بھی آئیں، میرا مصطفیٰ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر حضور کے پاس بادل بھی آئیں، میرا مصطفیٰ بادل کے لیے بھی رحمت۔ ایک روایت میں آتا ہے شیطان ایک دن آیا تھا حضور کی بارگاہ، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں ایک آپ سے رحمت کی خیرات لینا چاہتا ہوں۔ شیطان فرمایا کیا؟ اس نے کہا جب آپ کا امتی پڑھتا نا اعوذ باللہ من الشیطان، تو فرشتے مک اور گھونسوں کی بارش شروع کر۔ جب بھی آپ کا امتی اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو میرے اوپر مکوں کی بارش ہوتی، تو آپ کرم نہیں کر دیتے یہ بارش کم ہو جائے؟ یہ شیطان کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ جب کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو میرے اوپر کس کی بارش ہوتی؟ شیطان بھی رحمت مصطفیٰ کا محتاج بناؤ۔ آسمان پہ چلے جا، ایک آسمان تھا، وہاں سے حضور آگے جانے لگے، اس نے حضور کے پاؤں پکڑ لی، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے عرش کا مکین بنایا، جب مجھے میری تخلیق فرمائی تو میں کانپ اٹھا کہ میرے اوپر کس کا نام ہے، کیونکہ رب نے اپنا نام لکھا تھا۔ جب میں کانپا تو اللہ پاک نے میرے اوپر تیرا نام لکھا، تیرا نام لکھنے کی دیر تھی، مجھے قرار مل گیا۔ خیر سب کو ملی ہے، ارض و سما کو بھی خیر ملی۔ جانور بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر لیتے ہیں، بھیڑیے کا واقعہ آتا ہے، اونٹ کا آتا ہے، بکریوں کا آتا ہے، پرندوں کا آتا ہے، بڑی بڑی بلاؤں کا آتا ہے۔ حضور کے گھر میں ایک جانور تھا، وہ حضور کی چارپائی کے نیچے سوتا تھا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی ذات ہر لمحے کے لیے رحمت ہے، حضور کی ذات
ہر لمحے کے لیے رحمت. اب میرا تو تقریباً خطاب سمجھے ختم. کوئی سوال آپ میں سے کسی نے کرنا تھا وہ کر لیں. پانی تو پلا دیں. کوئی کسی نے سوال کرنا ہو یا بیٹے بات پوچھنی ہو یا کوئی کوشچن ایسا کرنا ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ علم میں اضافہ ہو جائے وہ کر سکتے ہیں. بولے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجیے, اللہ نے ہمیں حکم دیا, یہ قرآن پاک کے الفاظ, وما علینا الا البلاغ. اللہ نے فرمایا تمہارا کام ہے کسی بات کا پہنچانا, کوئی مانے یا نہ مانے یہ قیامت کو میں کروں گا. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری. ابو جہل کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, نہیں مانا, تو نہ ماننے پر آپ کی جدوجہد جاری رہنی چاہیے. آنکھ بند ہونے تک اللہ پاک نے توبہ کے دروازہ کھول کے رکھا. آنکھ بند ہونے تک, بھلے وہ وہابی ہے, دیوبندی, شیعہ, سنی, آپ آنکھ بند ہونے تک اس کو پیار سے تبلیغ کریں. اور یہ میں 1-2 سوال آپ کے جواب خود ہی دیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جلوس میں حضور کا ذکر کہاں لکھا ہو, پہلے ان سے پوچھیں جلوس کا معنی کیا, عربی کا لفظ کسی کو نہیں پتا. جلوس کا لفظ. آپ عربی والے کو کہتے ہیں اجلس عندی, اجلس سے جلوس نکلا. اجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا, تو کیا بیٹھ کے ذکر کرنا حضور کا قرآن میں نہیں ہے؟ اچھا اللہ کون سا ذکر کرتا ہے, چلو یہ بات میں بیٹیوں سے کرتا ہوں, اللہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ ہاں کس کا؟ اللہ درود پڑھتا. اچھا جی, اللہ میں نے سوال کیا کون سا ذکر کرتا ہے؟ آج میں نے بیٹیوں کو 5 سوالوں میں فیل کر دیا. اللہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ اب چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ اللہ کرتا, بولے جی, اللہ اللہ کرتا, اللہ 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 کرتا, اللہ لا الہ الا اللہ. اس نے کس کا ذکر کرنا؟ اس نے ذکر کس کا کرنا؟ وہ تو خالق ہے. اللہ نے 2 مقامات پر اپنا ذکر بتایا کہ میں کون سا ذکر کرتا ہوں. ایک بتایا اس نے ورفعنا لک, محبوب ہم تیرا نام ہی گن گانے میں لگے رہتے ہیں. تیرا نام میرا ذکر, یعنی محبوب کا نام میرا ذکر. اب جب رب ذکر خود مصطفیٰ کا کرے گا وہ کبھی ختم ہوگا؟ ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں, ہم ختم ہو جائیں گے تو ذکر والے سارے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ذکر تم میرا کرتے ہو تم فانی ہو, اور محمد کا ذکر صرف تم نہیں کرتے, اس محمد کا ذکر میں بھی کرتا ہوں, تو جس کا ذکر میں کروں گا وہ فانی کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے آج تک اس کا ذکر چل رہا, محبوب کی محفل چل رہی اور قیامت تک چل رہی. دنیا میں 4 محفلیں ہوئی ہیں بڑی. نمبر 1 عرش پر انبیاء کی محفل, اس میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوا. دوسری محفل ملائکہ میں ہوئی, اس میں بھی ذکر مصطفیٰ کا ہوا. تیسری محفل مسجد اقصیٰ میں ہوئی, اس میں بھی ذکر مصطفیٰ کا. چوتھی محفل عرش پر ہوئی, سدرۃ المنتہا پر سورہ نجم پڑھی, وہاں ملائکہ کو جمع کر کے مصطفیٰ کی ذات کا دیدار کروایا گیا, چھوڑا نہیں اللہ نے. لہذا کبھی بھی ایسا سوال جس کا جواب جس سبجیکٹ ہی نہیں, اب آپ میں سے مجھے نہیں پتا میڈیکل کی بیٹی کون سی ہے, بایولوجی کسی کا سبجیکٹ ہو, اسے کہتے ہیں کہ آپ سائنس پڑھیں تو بایولوجی تب سمجھ آتی ہے. ووڈ ورک, یہ اس کا کام کرنا ہو تو کہیں گے لوہار سے, بھائی لکڑ والے کا کام لکڑ والے سے سیکھو. پنچر لگوانا ہو تو ککڑ پکانے والے سے پنچر لگانا نہیں پوچھتے, پنچر والے کے پاس جاتے ہیں. گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا مسئلہ ہو تو گیئر لگانے والے کے پاس نہیں جاتے, جس کا شعبہ اس کے پاس جائیں. ہم لوگ جب حضور کا میلاد آتا, ہمارے 5 سوال, حضور کا میلاد کہاں لکھا ہوا جی؟ حضور نے یہ کام کیا, یہ جنگیاں لگائیں ہیں, یہ لڑیاں لگائیں. آپ پہلے سوال لمیٹڈ کام تو کریں نا قرآن کی آیت جی. جو کام صحابہ نے نہیں کیا چلو مان لیا, اب یہ میری بیٹیاں بیٹھی غصہ نہیں کرنا. حضور کی صحابہ نے کبھی یہ کپڑے پریس کیے ہیں؟ یہ جو آپ استری ہر گھر میں رکھی ہوئی ہے کیے؟ بیٹی کی بیوٹی پارلر میں لے کے جا کے جو آپ میک اپ کرتے ہیں یہ کون سی حدیث سے؟ پوری ڈائن بنا کے لے جاتے ہیں. ہاں, ہر میری بیٹی اس وظیفے کو کرے, 2 فائدے ہوں گے بڑے بڑے, دنیا کے بھی, آپ کے مسائل حل ہوں گے. آقا نے فرمایا اگر تم ہر وقت درود پڑھتے رہو, اگر ہر وقت, خواتین کا مسئلہ ہے تو خواتین ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں, ان کو کوئی ممانعت نہیں. فرمایا ہر وقت اگر تم درود پڑھتے رہو
تو اللہ بہت بڑی بڑی 2 نعمتیں تمہیں دے گا ہر وقت. تو اللہ بہت بڑی بڑی 2 نعمتیں دے گا. نمبر 1, رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ نماز تسبیح کے لیے بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہی بس نماز تسبیح. اللہ کے معبود میں فرمایا گھر میں بیٹھ کر پڑھ درود, اللہ تیرے سارے گناہ معاف. 1. نمبر 2, ساری دنیا کی مشکلات درود کے صدقے اللہ پاک حل کر دے. ہم تھوڑے سے جذباتی ہیں. مثلا درود پڑھا, وہ رشتہ میں نے لینا, ماں پڑھ پاگل ہو جاتی. یہ اللہ سونا میں یہی لینا, رب نے لکھا ہوا کہ یہ حد حرام ہے, نہیں دینا. آپ لیتی ہیں, آپ پھر کر لے. مجھ سے پوچھے جن کے استخارے کرواتے ہیں, طلاق ہو جاتی 3 دن کے بعد. وہ ابھی زندہ ہیں بیٹیاں. رب کہہ رہا نہیں اے بندیا میں نے نہیں دینا. وہ درود پڑھ گیا, اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ بس مجھے دے ایک بار. لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں, ان بیچاروں کی سنس اتنی تیز نہیں ہوتی. بیٹے آپ بڑی نازک, آپ کو اللہ نے پھول بنایا, آپ گلاب کے پھول ہیں. پھول چیخ کے کہتا میں پھول ہوں, نہیں, پھول خوشبو دیتا. ہم لوگوں نے, ہماری بیٹیاں پھول نہیں اب بنی, کانٹے بنتی. وہ تو میں نے وینا کیوں کہ کے بازار جا کے کبھی مصطفیٰ کی حضور کی اداؤں والے بنو, آپ اس طرح بنیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں سب سے زیادہ بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. مزہ میرے اندر بڑا, میں بڑا جھکتی ہوں. میں اس لیے جھکتی زیادہ کہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین بڑا کہ وہ بڑا کریم. یہی وجہ ہے کہ میرے ارد گرد بیٹھنے والے سب سے زیادہ میرے چھوٹے, کوئی کانگڑی مانگڑی لال ٹماٹر کاڑی مولی چھلی, وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ مزہ بڑا لیتے. آپ حیران ہو گئے کہ پریپ سے لے کے ایم اے تک میرے پورے کمرے میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, اور میں سب کا ٹیسٹ لیتا ہوں. پاس ہو جائے تو میں ٹافیاں کھلاتا ہوں, فیل ہو جائے تو میں کلیپنگ کراتا ہوں. خوش ہوتے ہیں. اس سے میں کیا کرتا ہوں, مجھے وہ بات بڑی یاد آتی کہ دیواروں کے بھی کان ہوتی. تب میں کہتا ہوں لوگوں کو شرم کرو, یہ کسی کی بیٹیاں اتنی دیر اگر بیٹھنا تو مصطفیٰ کا ذکر ہی سنا دو ان کو. ان کے کان مقدس ہو جائیں. ان کی آنکھیں گھروں میں جاتی, ادھر کوئی لڑکے کے ساتھ بیٹھ جاتی, کوئی ادھر چل جائے, وہ گھر سے ہی بڑک کے ایمان برباد کر کے گھر میں آتی. آدھی ماں ادھر سے بیڑا غرق کروا دیتی. ماں کو پتہ نہیں ہوتا میری بیٹی کس کے پاس بیٹھی. گھروں میں کیا ہو رہا, آپ کزن کے پاس بیٹھتے, آپ کو کیا خبر کزن کتنا متقی ہے, کہ آدھی رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے کہ نہیں. رات کے منافق ساری رات موبائل دیکھنا, صبح اٹھنے جناب منہ داڑھی کنگا سنگا میک اپ کر کے پہنچ جانا. اللہ جانے اندر کون ہے. اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا میرا بیٹا, اگر اس دل کو مصطفیٰ کی محبت والا بنا لو. میرے پاس ایک فیملی آئی, ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اس عورت کو آپ سامنے بٹھا لیں, یہ آپ کے اندر میک اپ والے منہ ہے نا, اس کے سامنے بٹھائیں, آپ سے زیادہ وہ چمکتی ہے. حالانکہ وہ کریم نہیں لگاتی. اس نے خود بتایا, اس نے کہا, ہم بڑے حیران تھے میں اور وائف بیٹھے. اس نے کہا جی میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں, میری بیٹی BS کر کے آئی ہے ہاسٹل میں بیٹھ کے, اور میری فیملی مانتی نہیں کہ یہ بیٹی واقعی ہاسٹل میں گئی. اتنا پردہ کیا اس نے. ایک انگریز نے فلم بنائی تھی, اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی, پردے میں عورت آ رہی ہو نا اور ایک عام لباس میں آ رہی, وہ کہتا زمین آسمان کا فرق میں نے دیکھا. پردے والے کے ساتھ وقار بڑا ہوتا ہے, رسپیکٹ بڑی ہوتی ہے, اس کی عزت بڑی ہوتی ہے. اور جو عام آ رہی ہوتی ہے وہ عام للو پن جو اس کو دیکھتے ہیں, اور پردے والی کا حیا وہ بھی کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں بیٹی نہ بھی ہو. ہم لوگوں نے اپنی عزتیں آپ گنوائی ہیں بیٹا. ہم نے دنیا کے یہ معذرت کے ساتھ, اب کیمرہ لگا میں وہ بات نہیں کر پاؤں گا, کچھ ایسے الفاظ اپنے منہ سے بول جاتے جو ہمیں زیب نہیں دیتے. ہم نماز نہیں پڑھتے. میرے پاس بے شمار بچیوں نے کہا BS کر کے گھبرا جاتے ہیں, ہم کیا کریں. ایجوکیشن چل رہی ہو نا بیٹا, تو ماں باپ فکر سے آزاد کرتے ہیں, کھانے سے, پینے سے, فیس سے, سب کچھ. جب آپ ایجوکیشن سے مکمل کر کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اب کیا کریں. وہ تو مکمل ہوگی. 16 سال آپ نے لگا دی کمپلیٹ. اب دیکھیں میں پڑھ کے اب بھی پڑھ رہا ہوں, پڑھا بھی رہا ہوں فریش. کیوں؟ حضور کی محبت سے, حضور کے ذکر. جہاں بیٹھ جائیں گے بیٹا, حضور اولیاء نے سب نے لکھا کہ اگر فارغ بیٹھے ہوگے گھبراہٹ ہوگی, دل تڑپے گا, میں گھر سے نکلوں گا. کیونکہ گھر میں فارغ آپ بیٹھ نہیں سکتے. تو اولیاء فرماتے 2 کام کرو, یا اپنے تن کا کام کر لو, یا من کا کام کر لو, یا مولا کا کام کرو, گھبراہٹ نہیں ہوگی. امام مالک روزانہ درس دیتے تھے, اور ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے. صبح درس دیتے تھے, رات کو جلوہ مصطفیٰ نصیب. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد
قبلہ رخ بیٹھ جاؤ اور قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ میں آج بڑا حیران ہوں کہ آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ میلاد پر بڑے سوال ہے، کتنے لکھا ہے، یہ لے جانا ہے، کتنے لکھا ہے، جو پوچھے اسے کہنا یہ وہاں لکھا جہاں کپڑے پریس کرنے والے استری رکھنے کا لکھا، پھر نہیں بولے گا۔ حضور کا امت اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ آپ نے جب قبر میں جانا، آپ کو معلوم ہے قبر میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ آقا۔ یہ سن لیں، آپ نے قبر میں جانا تو سب سے پہلے کون آئیں گے؟ سامنے کھڑے ہوں گے۔ کس منہ سے کہیں گے کہ میں نے ساری عمر حضور کا کلمہ پڑھا؟ اور فرشتے پتہ کیا کریں گے؟ منہ ادھر کر کے کہیں گے ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد، یہ کھڑے ہیں، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اب بتاؤ۔ اور جو حضور کا میلاد کرتا رہا ہوگا، ذکر کرتا رہا ہوگا، مجالس و محافل درود و سلام کرتا رہا ہوگا، اس کو نہیں پوچھیں گے، اس کو حضور منع کر دیں، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، بلکہ مجھ سے پوچھو یہ کون۔ آقا نے فرمایا درود پڑھنے والا قبر سے آزاد ہو کے نکلے گا۔ درود پڑھنے والے کی موت بڑی جیڑا مرضی درود، ویسے تانوں بڑی انوکھی گل سناؤں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پتہ کہاں سے آیا؟ پھر فیل ہونا جی۔ یہ درود، یہ جو عمرہ کر کے ان کو پتہ، یہ درود کہاں سے آیا بیٹا؟ کوئی بادیاں نے پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ؟ سن لیں، مولا علی مشکل کشا 1، جابر بن سمرہ 2، یہ 2 صحابی حضور کے ساتھ جاتے تھے جب حضور علیہ السلام واش روم کے لیے باہر نکلتے مکہ میں، تو فرماتے ہیں کہ ہم جب گلیوں میں، مکہ کی گلیوں سے نکلتے تو حضور کیونکہ ہمارے آگے آگے ہوتے، ہم حضور کے پیچھے پیچھے ہوتے، مکہ کی گلیوں سے، مکہ کی سڑکوں سے، مکہ کے پتھروں سے، درختوں سے، ٹہنیوں سے، پتوں سے، بازاروں سے بآواز بلند آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ یہ وہ درود ہے۔ ہمارے ہاں نا، ہماری قوم پڑھی نہیں، اب یہاں کسی نے بخاری نہیں پڑھی ہے، پڑھی کسی بیٹی نے بخار نہیں پڑھی، وہ جی درود ایک ہے بھائی، میں پڑھاتا ہوں، لیکچرار میں ہوں، مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہو درود، 4000 درود کی قسمیں۔ اب مکہ میں حضور کے سامنے کون سا درود پڑھا جا رہا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ہم نماز میں کون سا پڑھتے ہیں؟ ایک نہیں، ہم نماز میں شروع میں ایک پڑھتے ہیں، وہ کون تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی تجھ پر سلام، وہ اللہ نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر ریپیٹ کر کے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اس کا جو ہے وہ اللہ نے نماز میں لگا دیا، اور وہی جو خانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں۔ یہ درود وہاں سے ہے۔ باقی سارے درود حضور نے سنائے، مگر رب نے مصطفیٰ کو یہ سنایا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ، مکہ میں ایک پتھر ہوتا تھا میرے گھر کے پاس، یہ حضور کا گھر تھا، یہ کونا تھا۔ آقا فرماتے ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، جب میں پتھر کے پاس جاتا تو وہ چیخ چیخ کر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ مجھے میرے اعلان نبوت سے پہلے جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ یہ ہے۔ فرماتے میں مدینہ آ گیا ہوں مگر وہ پتھر مجھے یاد ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جب موت آئے گی درود پڑھنے والوں کو تو موت بڑی آرام سے آئے گی، قبر میں اس کو دلہن کی طرح رکھا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نا قبر میں، میدان محشر میں بڑی سوا نیزے پہ سورج ہوگا، فرما سوا نیزے پہ سورج ہوگا، وہاں اللہ پاک درود و سلام والوں کو میری کملی کے نیچے لے آئے گا، اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ وہ جنت تک، حتیٰ کہ پل صراط پر جب گزرنے کا وقت آئے گا تو پل صراط کے پہلے کنارے پہ جب وہ انٹر ہوگا تو اس کا ہاتھ درود و سلام پکڑ کر جنت میں داخل کر دے۔ تو درود کوئی سا بھی پڑھ لے، لیکن میں ایک کروں گا کہ رات کو سوتے ہوئے، کیونکہ رات کو فرشتوں کا آنا ہوتا، مغرب کے بعد فرشتے آپ کے بدل جاتے ہیں، یہ بھی حدیث نہیں پڑھی ہوگی آپ نے، مغرب کے بعد فرشتے بدل جاتے ہیں، ایک فجر ایک مغرب، یہ 2 ٹائم۔ اب آپ بیٹھے ہیں نا، اب مغرب ہونی ہے نا، تو جو رات کے آئے ہوئے ہیں وہ مغرب کے وقت چلے جائیں گے، اور جو مغرب کے وہ اگلے دن فجر تک رہیں گے۔ اب دعا کر لیں جی، دعا کر جی۔ کون بول رہا ہوں؟ کہہ رہے کہ درود پاک جو ہے نا، وہ جو فرشتے جو چینج ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد میں ہوتے ہیں۔ میں ایک بات میں آپ کو کر دوں، بیٹا ادھر دیکھ لو، اب اتنے موبائل آ گئے ہیں بازاروں میں،
जी आ गए ना, गाड़ियों में भी आ गए, मेरे पास भी है। कहाँ दुनिया में बंदा बैठा होता, वो साउथ अफ्रीका एंड है कायनात का, जी ठीक। उसके अपोजिट दूसरी तरफ आ जाऊं, यहाँ आपका बेटा बैठा हुआ, जहाँ दूसरे किनारे में अब्बा जी बैठे हैं, चलो कनाडा लगा लो इस एंगल में। यहाँ बेटा अपने अब्बू को फोन करता व्हाट्सएप पर, ऐसे कहता अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। अचानक एक और कॉल अंदर आ जाती, वो दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया से। अब दोनों अपोजिट हैं। अब इस वक्त हमारे मुल्क में क्या टाइम, 3 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे हुए ऑस्ट्रेलिया के। कनाडा और अमेरिका का एक ही टाइम, 10 घंटे आप पीछे चले जाओ। लंदन 5 घंटे पीछे चले जाएं, चाइना 3 घंटे पीछे चले जाएं, इंडिया आधा घंटा पीछे, ये सारे ममालिक 6, ये 15-20 मिनट के फासले। आप फोन सुन रहे हैं, अचानक कनाडा से कॉल आती, अचानक साउथ अफ्रीका से कॉल। 4 बेटे हैं, 4, एक कनाडा में है, एक अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक कुवैत में। एक ही वक्त में चारों ने किस पे बात की, मोबाइल पे। जरा गौर कीजिएगा, किस पे। आज की साइंस की टेक्नोलॉजी अगर इतनी तेज है तो रब ने मोहम्मद के कान कितने तेज बनाए होंगे कि जी हुजूर कब्र में चले गए, हुजूर सुनते नहीं। ये किस हदीस में हुजूर सुनते नहीं? हुजूर ने फरमाया उम्मती मेरे मरने के बाद दरूद पढ़े, मैं उसी वक्त उसका जवाब दूंगा। क्योंकि वफात के बाद भाई जब हुजूर को मेराज हुई थी तो सारे नबी कहाँ से उठ के आए थे, नमाज पढ़ी है ना हुजूर के पीछे, तो वह नबी कहाँ थे, वो जेल में थे? नहीं, कब्रों में थे। वहां से रब ने फरमाया आ जाओ, मेरा मोहम्मद आ रहा है, इस्तेकबाल करो। तो नबियों के लिए बहुत कोई माना नहीं रखती, हमारे लिए माना रखती। तो हुजूर जिंदों से निकलकर मुर्दों में गए। मुर्दे, कुरान मजीद में मुर्दे का माना, मैयत का माना होता है मर जाना नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है, मिट जाना नहीं है, रेजा रेजा होना नहीं है। ये आपके लिए शायद पहली बार बात, पूरे कुरान में मौत का माना खत्म हो जाना, मिट जाना, रेजा रेजा हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना है ही नहीं। तो जी मर गया है बंदा, वो कब्र में कैसे सुनता? हदीस कहती कब्र में मुर्दा सुनता। तो जब मुर्दा सुन सकता तो जिसका वो उम्मती वो क्यों नहीं सुन सकता? हुजूर ने फरमाया अगर दूर से कोई सलाम मुझे करे तो ये होंठ के पास 2 फरिश्ते बैठे होते हैं, ये हर वक्त रहते हैं। इनका काम ये है कि जब आप दरूद पढ़ती हैं, ये फौरन वही मेल उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हुजूर अभी इसने दरूद पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं फिर मैं भी उसको अभी ही जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ तू भी सलामत रहे, तूने मेरी सलामती की जवाब दी। तो हुजूर आज भी सुनते हैं। और जब हम कब्र में जाएंगे तो हुजूर सामने होंगे, फिर हमने वही मुंह लेके जाना जिस मुंह से हुजूर राजी होंगे। तो दरूद कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला से। और कोई सवाल तो नहीं करना मेरे बेटे ने, कोई बेटे बात बुरी लगी हो तो माजरत। अमूमन माजरत मेहमान नहीं किया करता, मेहमान नहीं किया करता। नज़र मेरी सब पर है। मैं जब खिताब करता हूँ मैं उतना जल्ला नहीं हूँ कि मुझे ना पता ये क्या कर रहा है, ये क्या कर, मुझे एक एक का पता होता है। कोई हंस रहा मुझे उसका भी पता होता है, सिर्फ मैं लिहाज कर जाता। मैं कहता हूँ महफिल है तो मेहमान माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन मेरा एक प्यार है इनके साथ, उनके साथ, इसलिए आप बेटियां बनी हैं मेरी, तो मुझे फिर हया होती है। मैं कहता हूँ चलो बेटियां, तो कोई बात बुरी लगी हो तो बेटे माजरत। अब आप दुआ के लिए जो आपके दिल में इरादा हो वो नियत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीब महबूब शाफ़िअल व मुफर्रिजुल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तंजिना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़अना बिहा अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मौला मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बेटियों ने तेरे महबूब के ज़िक्र की महफ़िल सजाई है। मौला ये ज़िक्र की महफ़िल कबूल फरमा, अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा, अपने लाडले के सदक़े कबूल फरमा, अपने मन मोहने के सदक़े कबूल फरमा। ये बेटियाँ, ये बहनें, ये माँ तेरे दरबार में हाथ उठाए बैठी हैं। मौला अपने रहमत की खैरात दे दे, करम की खैरात दे दे, मोहब्बत की खैरात दे दे, तवज्जुहात की खैरात दे दे, और अपने महबूब की निस्बत ग़ुलामी की खैरात अता फरमा दें। मोहतरम फ़याज़ साहब के बेटों पर करम फरमा, जिनके यहाँ औलाद नहीं औलाद अता फरमा।
رشتوں میں رکاوٹ ہے رکاوٹ دور فرما، جتنی بیٹیاں بہن بھائی بزرگ ان کے گھر میں پریشانی ہے، تنگی ہے، بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، بے اولاد ہیں، تعلیم میں رکاوٹ ہے، شادیوں میں رکاوٹ ہے، روزگار نہیں، مولا سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے، آفات و حادثات بلیجات سے محفوظ فرما، ہر ذلت سے بچا، ہر خوف سے بچا، ہر وحشت سے بچا، ہر بدنامی سے بچا، آفات و حادثات بلیجات سے محفوظ فرما، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو روشن فرما، فیاض صاحب باجی اور جتنے بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے ان کے والدین ان کے اعزا و اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو حضور کے صدقے شفاعت عطا فرما، آقا کی شفاعت کا سایہ نصیب فرما، سب کو صحت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ہر قسم کے جن گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں مولا ان ڈیروں کو رحمتوں میں تبدیل فرما، ہمیں حضور کی محبت عطا کر، عشق عطا کر، قربت عطا کر، آقا کے ساتھ محبت کی وارفتگی عطا کر اور ایسی لذت عطا کر کہ ہر رات میری بیٹیاں نماز تہجد کے لیے تیرے دربار میں کھڑی ہو جائے، تیری بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، ان کو تہجد کی محبت کی آگ لگا دے، اپنے پیار کی آگ لگا دے، اپنے جلوے کی آگ لگا دے، مولا ان کو اپنی جھلک دے دے، اپنی طلب دے دے، اپنی چاہت دے دے، آدھی رات کو ان کو اٹھنا دے دے، آدھی رات کو سیدہ کائنات کے صدقے ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔